السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، شو کا آغاز کر رہے یور میجسٹی کوئین الزبتھ کی دل موہ لینے والی باتوں سے. ہائے ہائے پتر، میں صدقے میں پتر تانوں ایک گل دس چھڈا. جی جنی دیر تک شاہ شاہ نے نا جی ایک دوجے نال پیار محبت کرو. ہائے ہائے ہائے. رب جاندا جے جدوں کوئی ٹر جاندا ہے تے پھر چیتا ہوندا ہے کہ کنا کماں وچ بھجے پھرنے آ. ہائے 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 جیوندے جی جے سنگی نہ نیڑے رہے ہاں تے مر کے یاد کرن دا فائدہ. ہاں بڑا فلپو یاد آوندا ہے ظاہر تے جے نہیں چاہوندا ہے کہ جدوں جیوندا سی تے میں شاہی معاملات چی الجھی پجی پھرتی سا. ہائے ہائے. ہن بڑا یاد آوندا ہے، دل کردا ہے کدھرے آوے تے آ کے تے دل دیاں گلاں سنے ہائے کول بوے. یور میجسٹی، اگر آپ اردو میں گفتگو کر لیں تو ہمارے ویورز کو آسانی ہو جائے گی. تے پتر تم اگو اردو کری جا، میں انگریز یا میں نہیں بول سکتی اردو. پنجابی بول رہی ہے، اردو نہیں بول سکتی. نہیں پتر انگریزی بولنی ہے. چلے ہم ساتھ دیجئے سب ٹائٹل چلا دیتے ہیں. تہاڈی مہربانی. دیکھو گل یہ کرن لگی چاں جی جی. کہ بڑی چھوٹی زندگی ہے. ہائے ہائے. فضول جڑیاں مصروفیات نے نا وہ چھڈ کے تے گھر کڑیاں کول بیاہ کرو. نواں شادیاں جیڑیاں نے جی جی. کم تے آوندے ہو تے ٹھیک ہے، چلو تے کم تو بعد جا کے گھر بالاں وچ بیاہ کرو، اپنے بیوی بچیاں کول بیاہ کرو. ہائے جدوں ٹر جاندا بندہ تے پھر یاد آوندے نے. ہائے اماں جی، کوئی میرے کولوں پوچھے تے میں دساں. پتر کوئی نہ بھی پوچھے تو دس دے دا ہوندا ہے. اماں جی میں بغیر بیوی تو زندگی پہاڑ ورگی کٹن ڈیا. چلو پتر انہیں بھی تے انی زندگی پہاڑ کٹے ہے نا. پتر تیرے لئی ہانڈی روٹی کرنا کوئی آسان کام ہے. کئی سال انہیں تینوں رجایا ہے، اور کی آنے تیرے پکوان تیار کر دی ہوئی دنیا تے ٹر گئی. اماں روٹی تے میں ہوٹل تو بھی کھا سکنا. چلو پتر ہوٹل والیاں نوں تے پرافٹ ہون ڈیا تے کرم والی تے بغیر پرافٹ تو مر گئی. ایڈی رضاکار نوں ساڈی ہاں جی نان پرافٹیبل زندگی گزار گئی. یور میجسٹی، آپ کو بیوہ ہونے کے بعد جھکتے زیادہ نہیں آگے؟ پتر بیوہ ہون تو بعد اور کام کیڑا رہ جاندا ہے. ہسن کھیڈن واسطے پھر وہی گلاں ہی نے نا. اماں دیسی بندہ تسی رائل فیملی ہے، دوڑ دوڑ کے تہاڈے چ کیوں رل رہے ہیں؟ نا پتر تو نہ ویکھیا کر دیسی کیڑا تے ولایتی کیڑا. بڑا تیرا دیسی ککڑ دی لاتر کا پھنڈا ہے. اماں میں تے تانوں اپنے دکھ دسن ڈیا سا. دس پتر دسیں گا تے جگتاں ہون گیاں نا. اماں میں دسنا اے چاہنا سا کہ پو ماغ دیاں لمیاں راتاں. فکر نہ کر، ہفتے بعد تینوں ٹھنڈ لگ جانی. تے ہسپتالاں وچ ہیٹر لگے ہوندے نے، کمبل پئے ہوندے نے. اللہ کولوں خیر منگو اماں جی. کرما والی مینوں ہر سردیاں دے تے نویں رضائی بنا کے دیندی سی. تے پتر بازاروں لے لیا، ہن تیری رضائی پیچھے کھجل ہوندی رہندی. ہن تے بازاروں بندیاں دی کی بلی دی رضائی بھی مل جاندی ہے. یور میجسٹی، اس کی وائف ہر سال اس کو رضائی پہ گلاب کے پھول کاٹ کے دیتی تھی. اچھا. یہ ایسا بدبخت ہے، ایک دفعہ یہ رضائی کی گلکند بنا کے کھا گیا. ਬਾਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 1000 ਨਾਨ ਟਕਿਆ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਨਾ. ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਰਹੇ. ਨਾ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ. ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਯਾਦ ਕਰਾ. ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਤੇ ਰਸ ਖਾਣ ਦੀ. یور میجسٹی چھوڑ دیں گوگے کی جان. یہ فرمائیں
कि पिछले दिनों पूरे बरतानिया में क्या पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है कि सोशल मीडिया पे खुदा न खास्ता आपके इंतकाल की खबरें आ रही हैं। ਪੁੱਤਰ ਬਾਸ਼ੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜੀ ਖਬਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ। नहीं, इस दफा तो हमला खासा शदीद है, बल्कि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि आप काफी दिन पहले इंतकाल कर चुकी हैं और छुपाया जा रहा है जानबूझ ਨਹੀਂ के। ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਮੌਤ ਛੇੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। इस दफा तो इतनी शदीद अफवाहें थी कि प्रिंस चार्ल्स को तरदीद करना पड़ी है ऑफिशियली कि मलका की सेहत कुछ खराब है, लेकिन वैसे बिल्कुल ठीक ठाक। ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਰਦੀਦ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਖਾਲਾ ਰਜ਼ੀਆ ਆਂਦੀ ਏ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਆਲੂ ਮੇਥੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਵੈਸੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਆਲੂ ਮੇਥੀ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਆਲੂ ਮੇਥੀ ਗਰਮ ਤੇ ਪਰੌਂਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਗੋਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਹੀ ਕਿਆ ਹੈ ਅੰਮਾ। ਹੈ ਕਿਆ ਸੁੱਚਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਲਕੇ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਫ ਪਕੜ ਕੇ। ਹਾਏ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੇ। ਬਹਿਸ਼ਤਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਿਆਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਫੜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਰੋੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। हमारी भाभी को कोई राशा था। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਲਨੀਆਂ ਚਾਹ ਉੱਤੇ ਰੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਚਾਚੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਫਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। पुत्र आपके प्रोग्राम का मूड ही ऐसा, वरना मैं तो ट्रेजिक मूड में आती हूँ। नहीं तो प्रिंस फिलिप्स की स्टोरियां आप शामी साहब के शो में सुनाती हैं, वो भी तो यही सुनाती है। नहीं पुत्र फिल्पू तो याद होता है बड़ा रोना होता है। पीछे मुँह तेरा मैं क्या रे मैं चले बिल्ली आवरी। योर मैजेस्टी, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे। आमीन। लेकिन यो ने आमीन किया, तुम क्यों नहीं किया वे? आमीन आमीन। उतरिया तेरी अगली तनख्वाह घुटी ना तो फिर तेन समझ आउगी। लेकिन बहरहाल ये तो एक फैक्ट है कि पिछले दिनों आपकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज रही है, हॉस्पिटलाइज भी रही हैं, बल्कि उर्दन और मिस्र का दौरा भी आपने मनसूख कर दिया। वहां पर आपकी बजाय प्रिंस चार्ल्स जा रहे हैं गालिबन। पुत्र गल वे कि हस्पताल ते चलो आना जाना हुंदा ही है किसे ले। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दवे पूरी दुनिया दे इंसानां नू। आमीन। ते फिर साडा रॉयल प्रोटोकॉल हुंदा है, जरा को खंगुची आ जावे ते दौड़ां लग जांदी है। ते फिर आंदे ने विखाओ चल के अम्मा होरां नू। ते आ जेड़े दौरे कैंसल कीते ने ना पुत्र ओ को बीमारी दी वजह नहीं, मेरी खाला दी कुड़ी ओदी निक्की कुड़ी दी मेहंदी सी। अच्छा। ते उत्थे मैं जाना सी ते आंदी सी वड्डी नानी होई मैनू मेहंदी लावे आ। मैनू वड्डी नानी कहंदी ओ ते ओदे हल मैं जाना है जरा को ते पिंड ओदा दूर है, उधर जहाज नहीं जांदा। ते फिर मैं चार्ल्स नू कहा सी तू मैनू लै चली, सड़क भी उधर टूटी है ते मैं कहा तू मैनू मोटरसाइकिल ते लै जा। अच्छा, प्रिंस चार्ल्स भी उस शादी में जा रहे हैं? आहो पुत्र उत्थे ढोलकी ते चमचा किन्ने मारना। हर विआह ते ढोलकी ते चमचा चार्ल्स ही मारदा है। हुण ते मेरे नाल किसे विआह ते जावे ते कुड़ियां रौला पा देंदी है पा चमचा आ गया जी। चार्ल्स चमचा मारता है या कोई चार्ल्स को पकड़ के चमचा मारता है? अम्मा जी कदे ख्वाब च चाचे होरी आए ने? पुत्र आंदे ते ओने जेड़े टुर जांदे। ਹਾਏ ਹਾਏ। ओ ते कर्मा वाला दुनिया तो ही गया है, मेरे दिल चो ते नहीं ना गया। क्या कह ਹਾਂਜੀ क्या कह ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮਾ ਜੀ। ਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। हाँ वे उतरिया तू की गोपाल नगर दे दुख लंदन नाल रलाई जान जी।
Your Majesty, اس کے دل میں ایک بھابھی ہے, 2 سٹنٹ. دیکھے نا جرا ہم چھڈو ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ. ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. आंटी हम तो फिर भी 5 मैच जीते हैं. ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ. ਐਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਆਂਟੀ. ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵੈਟਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੱਸਣੀ. حفظ مراتب کا خیال رکھا کریں. یور میجسٹی کہہ کے مخاطب کیا گیا. अच्छा ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਉਨੀ ਤਾਂ ਆਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ. ਮੈਨੂੰ ਯੂਅਰ ਮਜਿਸਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਖਜਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾ. ਵਰਨਾ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ. ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾ ਪਿੰਡ. ਇਹ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਉਤਰਿਆ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਪੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ. اب اگر 5 میچ جیتے ہیں تو ملکہ کی انگلینڈ کی ٹیم ہے, وہ بھی 4 میچ جیتی ہے. 1 میچ ہی ہم زیادہ جیتے ہیں. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਆਂਟੀ ਕਹਿਣ ਡਈ. ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜੁਰਤ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ, ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਆਂਟੀ. ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਰਾ ਭੱਲੇ ਵਾਲਾ. ਜਦੋਂ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਭੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਮਚਾ ਮਾਰ ਦੇ. ناظرین, یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بھائی جان, میں ایک بہت ہی سلگتے ہوئے موضوع پہ, معاشرے کا وہ بہت ایک امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے, سماجی مسئلہ ہے بلکہ, لیکن ہم اس پہ بات کرنے سے عام طور پہ گریزاں ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑے بھائی ہونا, بڑا بھائی ہونا جو ہے نا, یہ ایک عجیب و غریب کیفیت کا وہ شکار ہوتا ہے. اور اس معاملے کے, اس بحث کے دونوں پہلو ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹا بھائی نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا سگ باش برادر خرد مباش, کہ انسان کتا بن جائے چھوٹا بھائی نہ بنے. تو حالانکہ چھوٹا بھائی بننا آسان ہے گھر میں, میں چونکہ گھر میں سب سے چھوٹا بھائی ہوں تو مجھے وہ ایڈوانٹیجز حاصل رہے ہیں. لیکن بڑا بھائی بننا بعض حوالوں سے بہت مشکل ہے. اچھا, بڑا بھائی بننا کیوں مشکل ہے؟ ایک طرف تو بڑے بھائی کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں, صحیح, پھر اس سے توقعات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں. اس سے چھوٹے جو ہیں وہ قربانی کا تقاضا کرتے ہیں, ماں باپ اس سے قربانی کا تقاضا کرتے ہیں کہ تم بڑے ہو. اور پھر اگر خود بھی وہ محسوس کرتا ہے, خود بھی محسوس کر لیتا ہے. اب اس معاملے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ ضرورت سے زیادہ خود توقع لگا لیتا ہے تو پھر مسائل جنم لیتے ہیں. میں بڑا ہوں, میری کہ میں بڑا ہوں, مجھے میرے سارے جو والد صاحب کو حقوق حاصل تھے وہی مجھے بھی حقوق حاصل ہر ہے, ڈیسیژن میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ کا ہونا چاہیے. تو یہ 2 طرفہ معاملہ ہے جس پر بہت کھلے دل کے ساتھ اور بہت ہی چاق و چوبند قسم کے دماغ کے ساتھ ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. لیکن ہے یہ کہ کمپلیکیٹڈ بات ہے. میری توجہ اس جانب مبذول کروائی ہے, امریکہ سے مجھے کسی نے فیس بک پہ رابطہ کیا ہے اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میری زندگی عذاب ہو گئی ہے کہ میں گھر میں بڑا بھائی ہوں. اور گلے شکوے وہی ہوتے ہیں کہ میں نے عام طور پہ آپ سنیں بڑے بھائیوں سے کہ جن کو چھوٹے بھائی جو ہے جن کو اس عزت سے نہیں نوازتے, یا یوں سمجھ لیں کہ بڑے بھائی کی توقع زیادہ ہوتی ہے, تو پھر وہ آپ کو یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا, میں نے والد صاحب کے انتقال کے بعد کاروبار سنبھالا, میں نے قربانیاں دی, میں نے بھوک کاٹی, بہن بھائی کی پرورش کی, ہاں میں نے پرورش کی, میں نے جناب علی خود پیدل گیا اور چھوٹے بھائی کو بائک لے کے دی, میں نے تعلیم کے اخراجات پورے کیے, میں نے کاروبار سنبھالا, میں نے سب کچھ کیا. تو آج میرے جو بھائی ہیں, میری جو بہنیں ہیں چھوٹی, وہ کہتی ہیں کہ اس نے کاروبار سنبھال لی ہے. ہاں اچھا, اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں جہاں پر معاملہ تھوڑے بگڑ جاتے ہیں تو چھوٹے بہن بھائیوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان نے تو جناب علی سارا کاروبار ہی سنبھال لیا ہے, بھائی جان تو ہم سے پوچھتے تک نہیں ہے. اور پھر ایک اور الزام بڑے بھائی پر لگتا ہے کہ پہلے تو بڑے بھائی جان بہت اچھے تھے, لیکن جب سے بڑے بھائی جان کی شادی ہوئی ہے نا تو بھابھی جو ہماری بڑی ہیں نا وہ بڑی گڑبڑ کرتی ہیں. اور وہ جو انہوں نے کاروبار سنبھالا ہوا ہے نا وہ بھابھی نے ایک سائڈ پہ سنبھال لیا ہے.
یہ اصل میں بات پتہ کیا ہے، اس میں سیدھی سیدھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ہے کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد اگر تو آپ فوری طور پہ جائیداد تقسیم کر لیتے اور وہ فکس ہو جاتی ہے لاکھ کس کا ہے، لاکھ کس کا ہے، لاکھ کس کا ہے، لاکھ کس کا ہے، 2 لاکھ میرا، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر اپنی اپنی ذمہ داری ہے سب کی۔ اگر آپ نے جائیداد تقسیم نہیں کی، اکٹھی جائیداد ہے، کاروبار چل رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے اور اس کو بڑا بھائی دیکھ رہا ہے، سارا کچھ بڑا بھائی کر رہا ہے، وہ بے شک 10 سال کرتا رہے، وہ برابر کی ہی ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے اس لیے مینوں 2 لاکھ دے دیو تو باقی 2 لاکھ ترے پرا ونڈ لو، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں جو پیچیدگی پیدا ہوتی ہے تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ اگر باپ کی زندگی میں بڑا بیٹا کوئی کاروبار کر رہا ہے اور وہ خاندانی کاروبار ہے، باپ کا شروع کیا ہوا اس کے پیسوں سے کیا، اس کے پیسوں سے شروع کیا ہوا ہے، تو بڑے بیٹے کا بعد ازاں اختلاف کی صورت میں موقف یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب نے تو کاروبار یہاں چھوڑ دیا تھا، میں نے اپنی محنت سے اپنے سرمایے سے کاروبار کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک حد تک بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں شریعت ہمیں بڑا ایک خوبصورت درس دیتی ہے کہ ہر بات لکھ لیا کرو، ہر بات کو تحریر میں لے آیا کرو۔ اگر آپ نے کاروبار کو 10 سے اٹھا کے 50 تک لے کے گئے، ایک تو وہ فطری عمل ہے، کاروبار نے مارکیٹ فورس کے تحت بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنا پیسہ اندر ڈالا ہے، اگر آپ نے محنت بھی کی ہے، تو والد صاحب کو چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت کے کچھ اصول ہیں، اگر آپ نے محنت کی ہے تو والد کو چاہیے کہ اس بڑے بیٹے کی تنخواہ مقرر کر دی جائے۔ اس بڑے بیٹے نے جو حصہ لیا ہے، اگر اس سے کوئی فوائد بھی حاصل کیے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے والد صاحب کی زندگی میں ہی تحریر میں لایا جائے۔ بڑی اچھی بات کی ہے اس نے کہ تحریر میں لے آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ پھڈے بڑھتے جائیں اور پھر ایویں اپنے اپنے جذبات کے تحت آپ گفتگو کر کے لڑتے رہیں۔ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، قرآن پاک میں یتیم کا جب مال ہے نا، اگر آپ اس کے نگران مقرر کیے جاتے ہیں تو اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس کے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ ایک خاص عرصے تک آپ اس کے اگر ولی مقرر کیے گئے ہیں کسی یتیم بچے کے، جب آپ کے والد صاحب آپ کے سر پہ نہیں رہتے تو آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ یتیم ہیں، اور ان کی ایک طرح سے جو ولی ہیں یا نگران ہیں وہ آپ ہو گئے نا، آپ بالغ ہیں، آپ کاروبار چلانے لگ گئے ہیں، مطلب آپ کلے یتیم نہیں ہیں، جو بچے ہیں پیچھے وہ بھی چھوٹے بہن بھائی وہ بھی یتیم ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو اس لیے یہ قرآن پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ اس کے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ میں مطلب قربان جاؤں اس عظیم ترین کتاب پہ کہ اتنی وضاحت، بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ اتنی وضاحت سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن قرآن شریف پڑھے تو اس میں بہت وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر ہے، تحریر کرنے کا ذکر ہے، معاوضہ لینے کا بھی ذکر ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو اس نگرانی کا، یتیم کے مال کی نگرانی کے عوض کچھ معاوضہ لے لینا چاہیے تو وہ معاوضہ بھی آپ طے کر لو۔ دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ قرآن بتایا گیا۔ تو جب آپ کر لیتے ہیں، دوسری طرف آپ آ جائیں کہ سارا کچھ تو ایک پریکٹیکل آتا ہے نا، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف یقیناً جب اس کے سر پہ، خاندان کے پورے سر سے یہ باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو واقعی بالکل ایک چھت اڑ جاتی ہے۔ سب کو پتہ ہے، جو اس سانے سے گزرے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہونا چاہیے کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کھلے میدان میں آ پڑے ہیں۔ جب والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو واقعتاً کہ جو بندہ ذمہ داری لیتا ہے یا جو پہلے سے گھر چلا رہا ہے، اس کی ذمہ داریاں جب بڑھ جاتی ہیں تو چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف منہ سے ہی اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ اب باپ کی جگہ، دل سے بھی یہ سمجھیں کہ وہ باپ کی جگہ ہے۔ اور بڑے بھائی کو بھی ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر چھوٹے نہیں بول رہے اور لحاظ کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ پاک نے انصاف دیکھنا ہے، اللہ پاک نے حساب پورا لینا ہے، اس لیے اس لحاظ ملاحظے میں وہ زیادتی نہ کرے۔ اور بڑے بھائی کی بیوی کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے کہ وہ چھوٹے بھائیوں کی بیویوں کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھے، بے شک ان کی عمر میں 1-2 سال کے فرق ہوتا ہے، ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہے کہیں کوٹ نہ پڑے، کہیں میں نہ پکڑا جاؤں۔ شمون بھائی کو پتا ہے کہ میرا اشارہ ان کی طرف نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین،
महंगाई की एक बड़ी वजह आम तौर पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी समझी जाती है और इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए नित नए जवाज़ और बहाने होते हैं। आइए एक ज़ख़ीरा अंदोज़ से मिलते हैं। पहले तो यो लफ्ज दुरुस्त कर लो, जखीरा अंदोजी। कोई चीज़ आदमी अगर एडवांस खरीद लेता है अपने घर में या अपने फैक्ट्री में स्टॉक कर लेता है तो उसका मतलब जखीरा अंदोजी नहीं होती। इस नीयत से कोई चीज़ ज़ख़ीरा की जाए कि कल कोई चीज़ महंगी होगी तो मैं बाजार में लेके आऊँगा, महंगे दामों बेचूंगा, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती। ओ भाई मेरे, यो ही बिजनेस है, पूरी मार्केट को स्टडी करना कि किस वक्त पे क्या चाल चलनी है, कौन सी चीज खरीद लो और किस टाइम उसने महंगा होना है, इसी को कहते हैं ओ स्ट्रेटेजी। भाई ठीक है, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, आप प्रॉफिट कमाते हो, मगर साथ ये इसलिए हराम है या गुनाह है कि आपकी इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से जो ज़ख़ीरा कर लेते हो चीज़, उसकी वजह से जो गरीब पे असर पड़ता है या वो गरीब की पहुंच से दूर हो जाती है एकदम, आपकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से वो चीज़ गरीब के हाथ से निकल जाती है, इस वजह से गुनाह है। सिर्फ कल्ले जिंदगी नहीं गुजारनी, कल्ले अपने पैसा नहीं कमाना, कल्ले ही अपना ढिड नहीं भरना, हाँ। अपने इर्द गिर्द के लोगों को, गरीब को साथ लेके चलना है। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ अल्लाह करे। करे, मगर लगता मुश्किल है। भाई आप अपने गोदाम में 2 बोरियों के बजाय अगर 250 बोरी रख लेते हैं तो कौन सी जखीरा अंदोजी और ये होगी? ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। ये चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल ने बाकायदा एक कैंपेन चलाई है चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ। जहां पे छापा मारो, हर बंदे के पास एक से एक बढ़ के जवाज और बहाना मौजूद है। वो मेरी भी तो बात सुन लो, मेरे बड़े बेटे की मिठाई की दुकान है, उसने चीनी वहां स्टॉक कर रखी थी। एक मिनट जरा ब्रेक लगाओ। पहली बात तो ये कि तुम सफेद झूठ बोल रहे हो ये कह के कि तुम्हारे बेटे की कोई मिठाई की दुकान है, और हर ये जब अगर मिठाई की दुकान है भी तुम्हारे बेटे की, उसके लिए तुम्हें 2500 बोरी चाहिए है? और दूसरी बात यह है कि जो रूटीन वर्क था आपका, जिस तरह रूटीन एक चल रही थी कि आप अगर महीने में 10 बोरियां लेते हैं या 20 बोरियां लेते हैं तो आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप फिर महीने की 100 बोरी स्टॉक कर लें। आप बाकी जो 80 बोरियां हैं या 90 बोरियां हैं वो मार्केट में फिरने दें। आपका जब महीना खत्म होगा फिर आप अपनी 10 ले लें। आप वो एकदम 80 बोरियां या 90 बोरियां ज्यादा लेके स्टॉक करके तो आप ज्यादती करते हैं। हाँ। इसको कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी। हाँ। और बाबू बाद में मिलती ही नहीं ना। और यार तुम लोग मिल्स से मिले होते हो, शुगर मिल्स के साथ तुम्हारे राब्ते होते हैं, और शुगर मिल से जब सरकार ये पूछती है कि आप अपने डीलर्स की लिस्ट दे दें तो कोई शुगर मिल भी वो डीलर्स की लिस्ट नहीं देती। जब पकड़े जाते हो तो चीखें मारते हो। भाई साहब कि फर्ज करो कि चीनी अब 80 रुपए किलो है, 90 रुपये है। चलो यार 90 कर ले। देखो जी बात यह है कि मेरा जो जेन कहता है, आपके पास 80 रुपए, 5 किलो मुझे दे दे। यार मैं तो बात कर रहा हूं भाई, फर्ज करो फर्ज करो। 80 रुपए किलो है, तो मेरा जो तजर्बा कहता है कि ये 2 महीने बाद 120 रुपए किलो हो जाएगी, तो मुझे उसमें से कमाई नजर आ रही है, तो मैंने इसलिए। ओ भाई वो 120 रुपए तुम्हारी वजह से ही हो जाएगी। तुम्हें पता है कि जब मैं इस चीनी को, इस स्टॉक को होल्ड कर लूंगा तो अल्टीमेटली ये 120 पे चली जाएगी। और यार मैंने कल्ले तो नहीं करनी भाई, पूरा पाकिस्तान पड़ा है, मैं सारा वजन मेरे पर ही गिरोगे तुम। तुम्हारे जैसे जितने ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो इस सूरत हाल के जिम्मेदार है। नाम बताओ, सबका नाम बताओ, अभी लेके आते हैं उनको। और सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है, वो फैक्ट्रियों वाले भी साथ मिले हो। हाँ, बाकायदा एक हवा बना के तो आप स्टॉक को शॉर्ट कर लेते हो। जब शॉर्ट हो जाता है, फैक्ट्रियों वाले मालकान अगर ना मिले हो तो चले उनके मैनेजर्स मिले होते हैं, वो बता देते हैं आपको कि भाई जी अगे माल हमारी फैक्ट्री में कितना रह गया है। आप माल उठा के साइड पे कर लेते हैं, आप पीछे से माल आना बंद हो जाता है, शॉर्टेज ब्लैक शुरू हो जाती है। अभी ये क्रशिंग शुरू हो जाएगी गन्ने की। इन लोगों ने आवाजें दे दे के कह रहे हैं चीनी ले जाओ, चीनी ले जाओ, चीनी ले जाओ। और मक्खियां नहीं खड़नी है, बंदियां नहीं खड़नी। यार तो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक वही रहो। इतने तुम हमारे क्लास फेलो। इधर अंदर आओ वापस, इधर आओ। फोन किधर है? फोन दिखाओ किधर है? तेरा किधर है? तो यार अपना दिखा यार। हद हो गया तेरे वाली बात से ना। बात पता क्या होती है? बात रिकॉर्ड ये- चेक कर रहा है मेरा ख्याल तुम्हारा। नहीं यार, एक मिनट स्टॉक चेक कर। अच्छा, सेल्फी बना लो। चलो याद करोगे अय्यूजी के साथ सेल्फी। तो कहना तुम्हें ये था कि ये है हमारी प्राइवेट अदालत। ये सरकारी अदालत नहीं है जहां मुझ पे तो इन्हें अदालत लग जाएगी। जज भी हमारा अपना है, अदालत भी अपनी है, तो इथों हिलना नहीं तो।
بندہ ایک چپیڑ کی خاطر کتنا پینڈا کرتا ہے. یہ چپیڑ ہی مارنی تھی تو خانے وال میں ہی مار لیتا بھائی. اتنا سفر ضرور کروانا تھا. اور بھائی کیس یہاں لگتا ہے ادھر نہیں لگتا. جتنا غریب آدمی کو غصہ ہے نا اس وقت بیچارے کو مہنگائی کی وجہ سے, ہاں. ٹھیک ہے سب کا ہی قصور ہے, گورنمنٹ کا بھی قصور ہے, افسروں کا بھی قصور ہے, مگر آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا قصور ہے. کوئی خدا کا خوف کھاؤ, کچھ کو حیا کرو. یہ دیکھیں, گرنے دو چھوڑ دو, گر کے اس دکھاؤ. دل کو بند ہی ہو جانا چاہیے جو غریب کے لیے نہیں دھڑکتا. سن رہے ہو فیض احمد فیض کی بات؟ اگر آپ گرے نا تم تو ادھر سر لگنا چاہیے, ادھر. نہ لگے تو پکڑ کے لگا دو. بھائی جان ایک منٹ یار, تم تو سارے مجھے پڑ گئے ہو. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, آج ہم پاکستان فلم انڈسٹری کے جس ستارے کو یاد کریں گے وہ بھی اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں. یعنی ہر رول کو باقاعدہ جانچ کے, اس کو باقاعدہ دیکھ بھال کے, اس کو ایسا ایڈاپٹ کرتے تھے کہ لگنا شروع ہو جاتا تھا کہ یار واقعی یہ بندہ یہی ہے. بہت پیارے فنکار جناب اسد بخاری صاحب, ارے واہ واہ. سید گھرانے سے تعلق, اور ایسے خوبصورت اور ایسے نورانی چہرے کے مالک کے دور سے ہی لگتا تھا کہ سید ہے. بڑے پیارے, بڑے خوبصورت آدمی, اور آنکھوں میں اتنی اٹریکشن اور اس قدر ایکسپریشن تھے کہ واہ واہ واہ, کیا بات. ساری فیملی کا ٹریڈ مارک ہے, چٹا گورا رنگ اور نیلی آنکھیں. جی جی جی. 1934 میں ہمارے شہر گجرانوالہ کے قصبے گکھڑ میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کے والدین حکیم تھے اور بہت نامور لوگ تھے. بہت نامور لوگ تھے اور بڑے ہی ولی اللہ لوگ تھے. وہ سارے ان کے بزرگ جو تھے نا جی, مذہبی حوالے سے بھی ان کا بڑی ساکھ تھی, ان کی بڑی گل بات تھی اپنے علاقے میں, اور حکمت کے حوالے سے بھی بڑے مشہور لوگ تھے یہ. اور بیٹے کے لیے بھی یہی چاہتے تھے کہ ہماری فیلڈ میں, حکمت میں یا ہمارے گدی میں بیٹھیں. مگر شاہ جی نے پڑھ کے گریجویشن کر کے, تو چونکہ شوق تھا اندر ایکٹنگ کا, اس لیے لاہور آ گئے اور بینک اڈاپٹ کر لیا, بینکر بن گئے. کچھ دیر بینکر بھی رہے. چونکہ اندر وہ فنکار جو ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہیں, چونکہ آپ لوگ بھی فنکار ہیں, جس کے اندر فنکار ہو وہ پھر کہیں اور نہیں بیٹھ. اچھا, شاہ جی کا چہرہ جو ہے وہ ہالی ووڈ کے ایکٹر راک ہڈسن سے بڑا ملتا تھا. جی بالکل. تو وہ اس وقت وہ بھی بڑے پاپولر تھے. تو دوست جو ہیں وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کہاں تم ادھر ادھر, تم تو ہیرو پکے جاؤ, جا کے فلموں میں کام کرو. خیر بہرحال جس طرح دوستوں میں ہوتا ہے, اور ساتھ وہ ایک حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں, پش کر رہے ہوتے ہیں باتیں کر کے, شاہ جی نے دوستوں کا مشورہ مان لیا اور فلم انڈسٹری میں داخل ہو گئے. اچھا, چونکہ آواز بڑی پر اثر تھی, آپ لوگ ملے ہوئے ہیں سارے ہی شاہ جی سے. بالکل. پا جنید کمال آواز, عام بھی گفتگو ان کے پاس بیٹھ کے کرتے تھے جو لوگ, وہ باقاعدہ ان کی آواز کے نیچے دب جاتے تھے. بڑی ہی خوبصورت آواز, اور بڑی باروب آواز, اور بڑی ہی خوبصورت گہری آنکھ, بڑے پیارے آدمی. تو پہلے آواز کی وجہ سے ریڈیو پہ گئے. آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا اپنے کیریئر کا. 1961 میں نا جی, شباب کرانوی صاحب نے انہیں اپنی فلم سریا میں حبیب صاحب کے ساتھ سیکنڈ ہیرو کے طور پہ کاسٹ کیا. پہلی فلم سپر ہٹ ہو گئی, سپر ہٹ فلم ہوئی, اور ان کے کردار کو اور ان کے چہرے وجی کو بڑا پسند کیا گیا. پھر بطور سیکنڈ ہیرو فلموں کی لائن لگ گئی ان کے پاس, لائن لگ گئی. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلم سازی شروع کی, کیونکہ اچھے گھر کے تھے اور ماشاءاللہ صاحب حیثیت تھے, تو فلم سازی کا بھی آغاز کر لیا. 1964 میں بطور فلم ساز پہلی فلم بنائی لنڈا بازار. ہاں جی. اس کے بعد 1969 میں دلاں دے سودے. دلاں دے سودے ایسی میوزیکل فلم تھی کہ سپر سونک ہٹ ہوئی, بہت ہٹ ہوئی. یہ اسد صاحب کی پروڈکشن تھی. جی 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 جی. اس فلم میں اسد بخاری صاحب نے نا جی اپنے شہر گکھڑ سے تعلق رکھنے والے موسیقار, بہت بڑا نام ہوا ہے, نذیر علی صاحب. یہ ان کے علاقے کے تھے, ان کے دوست تھے, بچپن سے ان کو جانتے تھے, تو ان کو چانس دیا تھا.
موسیقی کا چانس ان کو دیا. نذیر علی صاحب نے اپنی پہلی فلم میں دھمال انٹروڈیوس کروا, ایسی وہ ہٹ ہوئی اور فلم اتنی سپر ہٹ کہ ایک دم پہلی فلم سے ہی نذیر علی صاحب بھی استاد موسیقاروں میں شامل ہو. پھر اسد بخاری صاحب بہت بڑے فلم ساز بن گئے, اور پھر اس جوڑی نے یعنی بطور فلم ساز ہیرو اسد بخاری صاحب اور بطور موسیقار نذیر علی صاحب, اس جوڑی نے پھر بہت سی سپر ہٹ فلمیں بنائیں, بلکہ دھمال کو انٹروڈیوس کرانے کا سہرا بھی ان کے سر جاتا. اسد بخاری صاحب بالکل ہاں جی, جس فلم میں بھی دھمال ڈالی ہے وہ سپر ہٹ ہوئی, بالکل جی, اور اس کی وجہ سے فلم بھی سپر ہٹ ہوئی. بالکل. اس کے بعد آسو بلا بنائی, وہ بھی سپر ہٹ, اس کے ہدایت کار بھی اسد بخاری صاحب خود تھے. جی بالکل. اس فلم میں رجب علی صاحب جو بہت بڑے گلوکار ہوئے ہیں, اب میرا خیال ہے آؤٹ آف کنٹری انگلینڈ میں چلے گئے ہوئے ہیں, رجب علی صاحب سے دھمال گوائی تھی. اس کے بعد کئی سپر ہٹ فلمیں, بلا چیمپئن, بلا ببر شیر, خان زادہ, نواب زادہ بھی, ہاں جی نواب زادہ, دنیا پیار میں بھی. اکیلا, دنیا پیار, بے شمار. خان زادہ کا ایک گانا بڑا سپر ہٹ ہوا, اتنی خوبصورت پرفارمنس بطور ہیرو. پھر بطور ولن آنا شروع ہو گئے, ایسے زبردست ولن بنے کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا ادارہ تھا فلم انڈسٹری کا, بھٹی پکچرز, یہ وسیم عباس صاحب کے والد صاحب انیسن بھٹی صاحب بہت بڑے لیجنڈ ہوئے ہیں پاکستان کے, ان کا ادارہ تھا. علی عباس جو وسیم صاحب کا بیٹا, اس کے دادا, ارے یہ آغا علی اور علی سکندر دونوں بھائی, ان کے نانا بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ فلم انڈسٹری کے. بے شک. ان کے ادارے کے پھر پیٹ ولن جو تھے نا جی, وہ اسد بخاری صاحب. بالکل جی. پٹی پکچر کی فلم کے ولن اسد بخاری صاحب ہوتے. اور ساری فلمیں سپر ہٹ, ساری فلمیں سپر ہٹ. کیفی صاحب مرحوم انیسن بھٹی صاحب کے چھوٹے بھائی, وہ بطور ڈائریکٹر بہت بڑے آدمی ہوئے. ان میں ان کی فلمیں جو ہیں وہ ظلم دا بدلہ, جند جان, دنیا مطلب دی, چند مکھنا, سجن پیارا, ساری ہٹ. اسد بخاری صاحب نے بھٹی پکچر کے علاوہ بھی بڑی بڑی ہٹ فلمیں جی بالکل. باؤ جی, عشق نہ پوچھے ذات, بہرام, زیلدار, مولا جٹ, پتر جگے دا. مطلب ہیرو, ہدایت کار, فلم ساز, ولن, اور اس کے بعد کریکٹر ایکٹر. ایسے کریکٹر ایکٹر بن کے آئے ہیں کہ واہ واہ واہ. جیسے امیتابھ بچن انڈین فلم انڈسٹری میں بڑھاپے میں کریکٹر ایکٹر آئے ہیں تو کمال کر دیا. اسی طرح اسد بخاری صاحب نے بھی اپنے بڑھاپے میں جو فلمیں کی ہیں اور کریکٹر ایکٹر کیے ہیں, کمال کے کیے. اس بے مثال فنکار کا جو وصال ہے نا جی, وہ 14 اپریل 2020 کو لاہور میں ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. اور آخر میں ایک بہت بڑے درویش کی عظیم بات کہ ڈرائی فروٹس میں اخروٹ کا مقام باپ سا ہوتا ہے, جو باہر سے سخت اور اندر سے بہت نرم ہوتا ہے. اور چلغوزے کا مقام دوسری بیوی کا سا ہوتا ہے, جو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. جی بھائی جی, ایک تو کل سے اس کے بچوں نے اس کو اخروٹ کہنا شروع کر دیا, اور دوسرا انشاءاللہ آئندہ پر جائے اس کے آگے چلغوزے نہیں رکھے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.